अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। आज का वीडियो बहुत सीरियस है। पिछले कोई एक हफ़्ते से मैं हमारे मुल्क के अंदर होने वाली गंदगी के ऊपर बात कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई हल या अज़ाला तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। लोग जो हैं वो अपने मज़े के लिए शायद वीडियो देख लेते हैं, लेकिन वो उसका हल नहीं सोच रहे हैं। अब आज मैंने तकरीबन 5 से 6 ऐसी ख़बरें दिल दहला देने वाली आपके साथ शेयर करनी है और कुछ क्लिप्स मैंने आपको दिखाने हैं। मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस कदर गंदगी बढ़ गई है कि लाइव आकर लोग जो हैं वो जिनसी अमल करते हुए दिखा रहे हैं। और हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस कदर गलाज़त फैला रही हैं कि वो नीम बरहाना और नीम उरियाँ होकर सड़कों के ऊपर नाच रही हैं। ये क्लिप्स मैंने आपको कुछ दिखाने हैं और 5 टिकटॉकर जो हैं वो इस तरह की उरियानियत और फ़हाशी फैलाने के जुर्म में पकड़े भी गए हैं। इसके अलावा 4 से 5 लड़कियों के साथ ज़्यादती की गई है। एक कारी है जनाब, एक हाफ़िज़ यानी लड़की के साथ कारी ने ये हरकत की है, दूसरी घरेलू मुलाज़िमा है जो तनख़्वाह लेने के लिए गई है और उसके साथ ये सब कुछ किया गया है। तीसरी जो है उसके साथ अकेडमी के प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने ये हरकत की है और चौथी जो है उसके साथ भी इस तरह की हरकत हुई है। तो ये सारी ख़बरें जो हैं आज के एक वीडियो में मैंने इकट्ठी की हैं ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊं। चलिए ज़रा शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो से। जो इस वक्त सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये खबर इंतहाई शर्मनाक है, लेकिन इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि टिकटॉक लाइव एक ऐप है जिस पर रात को लाइव बहुत सारे लोग बैठते हैं। ऐप बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल कुछ पाकिस्तानी इस हद तक गलाजत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पे कुछ दिन पहले उसमें होता क्या कि एक बंदा जो जीत जाता है दूसरा लूज़र होता है, तो जो लूज़र होता है उसको जीतने वाला एक सज़ा देता है। सज़ा के तौर पे उसने उसको ये सज़ा दी कि तुमने अपनी बीवी के साथ या जो भी उसके साथ थी औरत, उसके साथ जिनसी अमल करते हुए उसका वीडियो जो है वो बनाना है और बाकायदा तौर पे वो लाइव जिनसी अमल करते हुए दिखाया गया। मैंने आपको वो वीडियो में बताया भी था। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो ये चीज़ इतनी गंदगी हमारे मुआशरे में फैल जाएगी कि अगर कुछ लोगों ने मुझे कहा आप इस गंदगी को और क्यों बढ़ावा दे रही हैं, आप क्यों बता रही हैं, तो आप देखें ना वो गंदगी इतनी फैली, लोगों को इतनी ज़रूरत हुई कि अब हर दूसरा बंदा जो है वो ये गंदी हरकतें कर रहा है। अब आपको बताऊं कि कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर है जी, उनका ये बाकायदा तौर पर ट्विटर अकाउंट है जिस पर उन्होंने आकर बाकायदा तौर पर ये वीडियो भी साथ में पोस्ट की है। उन्होंने इन लोगों को भी पकड़ लिया जो ये गंदी हरकतें करते हैं। अब ये दोबारा गंदी हरकत क्या हुई है कि पेशावर पुलिस ने जनाब एक्शन लेते हुए टिकटॉक के ऊपर गैर इखलाकी वीडियोस बनाने वाली 2 खवातीन को थाना शाहपुर पुलिस जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुआशरती बुराइयों और नौजवान नस्ल को गुमराह करने वाली सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है जी कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर का। और इनका क्या काम था कि ये गंदे गंदे वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे और वहां से इनको वायरल होने का जो एक खुमार चढ़ा हुआ है आजकल। तो अच्छी बात यह कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो गई है। अभी मैंने आपको इनके कुछ गंदे वीडियोस दिखाने हैं, कुछ बेगैरती जो इन्होंने फैलाई हुई है, लेकिन ज़रा पहले ये देख लीजिएगा कि पेशावर के बाद मर्दान से भी गैर अखलाकी वीडियोस बनाने वाले 5 टिकटॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और सोशल मीडिया पे गैर अखलाकी वीडियोस बना के ये पोस्ट करते थे और बाकायदा तौर पे लाइव जब टिकटॉक आता था तो उसमें ये गंदी हरकतें करके दिखाते थे। और आपको बताऊं कि पेशावर में ये नाजेबा हरकत करने वाली खवातीन भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पकड़ी गई हैं। इसके अलावा 5 टिकटॉकर्स को गिरफ्तार किया गया है और इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो इस तरह की हरकतें करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। गंदगी इन्होंने इस हद तक फैलाई। आपको याद होगा कि 14 अगस्त पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि खवातीन बाकायदा तौर पर बरहना होकर सड़कों के ऊपर घूम रही थी और फिर आपने वो देखा ट्रांसजेंडर्स वाला भी जो किस्सा छिड़ गया था। अब ये आपको एक खातून नजर आ रही है और ये क्या कर रही है, ये वाइट कलर का लिबास पहन के कैप्शन दी हुई है मौसम हो तो आजकल ऐसा हो, और अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर मॉनसून या बारिशों का जो सिलसिला चल रहा है, लेकिन वो आपको जो दिखाना चाह रही है और जो अट्रैक्ट करना चाह रही है वो आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और इस तरह के गंदे और इस तरह से डबल मीनिंग वीडियोस बना के जो है वो क्या दिखाने की कोशिश की जा रही होती है वो आपको पता है। अच्छा, ये गंदगी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि ये एक शख्स आपको नजर आ रहा है। अब बंदा इसको लड़का कहे या लड़की कहे, वो कहते हैं ना ही नजर आती है, वो शी नजर आती है और शी जो है वो ही नजर आता है। वो ना हियों में है तो वो ना शियों में है। इस तरह का वो किसी ने किया था ना एक बड़ा मजाया सा। तो इस तरह के लोगों को देखकर ना सिर्फ हंसी आती है। लोग बेचारे सैलाब में मर खप रहे हैं
اور یہ شخص جناب کیا کر رہا ہے کہ یہ ساڑی پہن کے اور سیلاب کے پانی میں اترا ہوا ہے. ایسے کو تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیلاب کے اندر جو سانپ اور جو اس طرح کے کیڑے مکوڑے آتے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو کاٹ کیوں نہیں لیتے. ایک گندگی ویسے ہی کیوں صاف نہیں ہو جاتی. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر زلزلے کیوں آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پتھر کہاں سے آ کے پوری پوری بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو کیا رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہی ہیں. یہ سب آپ کے سامنے سائنس ہیں. یہ کالی ساڑی میں آپ کو جو ہے وہ گندا واہیات ڈانس کر کے پتہ نہیں کس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف آج کل جو CCD بڑی ایکٹیو ہوئی ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑ کے نا وہ چھتر اور لتر پریڈ ان کی کرنی چاہیے نا, کہ جو ہمارے ملک کو گندا کر رہے ہیں اور گندا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں اور سمجھ سے باہر ہے, کہ ان لوگوں کو بھی پکڑا جانا چاہیے جو ان کو ویوز دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیسے نہیں کرنی چاہیے؟ آج کی 5 تازہ ترین خبریں آپ کو بتاتی ہوں جنہوں نے گندگی کی ساری حدیں عبور کر دی ہیں. یہ ذرا خبر سنیے گا کہ پاکستان کے تمام اخبارات میں یہ خبر جو ہے وہ اب تک چھپ چکی ہے. ذرا سنیے گا. ٹیچر تھا جناب, میٹرک کی طالبہ کے ساتھ متعدد بار زیادتی کرتا رہا, یہاں تک کہ اس لڑکی کو 2 بار حمل ہو گیا اور پھر اس کا اسقاط حمل کروایا گیا. اب کی بار ٹیچر نے جب اسقاط حمل کی گولیاں لا کر اس کو دیں تو اس کے اوپر پھر اس لڑکی کے بارے میں یہ بات پتہ چلی اور اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا. اور یہ کہیں اور دور نہیں ہوا, یہ جناب راولپنڈی کے شہر پیر ودائی کے علاقے میں اکیڈمی کا پرنسپل ضیاء الرحمان اس کا نام تھا, اور میٹرک کی طالبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا. اور پھر اس کے بعد جناب متاثرہ جو لڑکی ہے اس نے سال 2023 سے یہ سلسلہ جاری کیا ہوا تھا اس بندے نے, اور اس نے جو ہے وہ اسد اکیڈمی کے اندر داخلہ لیا تھا, اور پرنسپل نے اسے شادی کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ 2 سال سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا. اور پھر طالبہ نے جناب یہ کہا کہ پرنسپل نے اس کے ساتھ درس و تدریس جیسے مقدس پیشے کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا, لیکن اس میں قصوروار وہ لڑکی بھی ہے. 2 سال کیوں خاموش رہی؟ 2 سال یہ سب کچھ ہوتا رہا, شادی کا جھانسا دیا یا جو بھی دیا. لڑکیاں کر کیا رہی ہیں, یہ لڑکے کر کیا رہے ہیں؟ اور استاد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا مقدس فریضہ ہے اپنا نبھا رہے ہیں, وہ آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر اس گندگی کے اوپر اب بھی بات نہ کی گئی, اب بھی کھل کر اگر اس چیز کو, آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ سال پہلے کیا ہوتا تھا, جب کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, کچھ غلط ہوتا تھا, تو مائیں اس کو کہتی تھیں بڑی بے عزتی ہوگی, تمہارا باپ تمہیں مار دے گا, تمہارا بھائی تمہیں غیرت کے نام پہ قتل کر دے گا, خاموش ہی ہو جاؤ. اسی وجہ سے یہ مرد حضرات عورتوں کا اس طرح کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. اچھا, پھر بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, بلکہ یہ ایک اور خبر ملاحظہ فرمائیے گا. فیصل آباد میں 16 سالہ حافظ قرآن بچی سے 3 دن تک اجتماعی زیادتی ہوتی رہی. ملزمان جو ہے وہ اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو پھر بعد میں ہاسپٹل پھینک کے چلے گئے. فیصل آباد کا یہ تھانہ ہے جی رج کوٹ, وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اور پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو, جب اس کو پھینک کے چلے گئے, اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. اس کے بعد وہ گھر کی دہلیز پر بیچاری وہ بیٹھی رہی, اور حافظ قرآن یہ جو لڑکی ہے یہ محلے میں کسی کے گھر کام کر کے اپنے گھر واپس جا رہی تھی, اور چند نامعلوم افراد نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی. ابھی آپ نے وہ کل پرسوں ایک ویڈیو نہیں دیکھا سوشل میڈیا پہ کتنا وائرل ہو رہا ہے, وہ میں نے کل کے ولاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, جہاں پر ایک لڑکا دیکھ رہا ہے کہ 2 خواتین اپنے گھر کا گیٹ کھول رہی ہیں, اور وہ آتا ہے وہاں سے آگے سے جا کے یو ٹرن لیتا ہے, مڑ کے واپس آتا ہے, ان خواتین کو گندے حرکت ان کے ساتھ کرتا ہے اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کس قدر جنسی درندگی جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر بڑھ گئی ہے, کس قدر گندا رجحان اس کے اندر بڑھ گیا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہ کرو. میں تو کہتی ہوں کہ CCD جیسے اداروں کو نا اس طرح کے لوگوں کو جب ان کے جنسی اعضاء سے محروم کریں گے نا, تو یہ جب ایک ٹرینڈ چل نکلے گا تو پھر وہ صحیح ہے ان کی بات کہ کوئی عورت 10 کلو سونا بھی پہن کر نکلے گی تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ خان صاحب نے اپنے دور میں کہا تھا نا کہ عورتیں جو ہیں وہ ریویلنگ کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہیں, اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو یہ جو حافظ قرآن بچی تھی اس کا کیا قصور تھا؟ یہ جو برقعے پہن کے باہر نکل رہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ بیڈ ٹچ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ایک اور خبر آئی ہے جی کہ کم سن بچی سے نازیبا حرکت کرنے پہ عدالت نے وین ڈرائیور کو سزا دی. یعنی کہ بچے جو اسکول جاتے ہیں وینز میں, وہ وینز کے ڈرائیورز نہیں بخش رہے. اچھا, مدرسوں میں جا رہے ہیں تو مولوی نہیں بخش رہے, اچھا اکیڈمی میں جا رہے ہیں تو اسکول ٹیچرز نہیں بخش رہے. میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ سے کہ ایک تو پہلے سب سے بات یہ ہے کہ جی کو ایجوکیشن کو ختم کر دیں, لیکن پھر بات یہ بھی ہے کہ کو ایجوکیشن کو تو ختم کر دیں گے آپ, لیکن مردوں کے ساتھ پالا تو ہر جگہ پہ پڑنا ہے. بازار میں عورتیں نہیں جاتی کیا؟ وہاں پہ دکاندار مرد نہیں ہوتے؟ راستے میں رکشے والے وین والے مرد نہیں ہوتے کیا؟ ڈرائیورز مرد نہیں ہوتے؟ مطلب یہ ہے کہ ان مردوں کو درست ہونا پڑے گا. اب جناب یہ کراچی کی مقامی عدالت نے یہ جو وین ڈرائیور ہے اس کو 10 سال قید کی سزا شکر ہے کہ سنائی ہے, اور ساتھ میں 10 لاکھ اس کو جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں جی, انہوں نے, اس کا نام تھا مرزا توصیف احمد,
اس کو پک اینڈ ڈراپ کے دوران بچی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے پہ مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو سزا ہوئی ہے۔ پھر آپ سنیں کہ خبریں یہاں تک رکتی ہیں، نہ قاری نے چھوڑا، نہ ٹیچر نے چھوڑا، نہ وین ڈرائیور نے چھوڑا، نہ سڑک پہ کسی نے چھوڑا۔ اب یہ اگلی ذرا سنیے گا خبر۔ اسلام آباد میں تنخواہ لینے کے لیے گھریلو ملازمہ جو ہے وہ گئی ہے اور ڈرائیور نے اس کے ساتھ جناب زیادتی کر دی ہے۔ اب یہ تھانہ شالیمار پولیس کے اندر گھریلو ملازمہ پہ تشدد و زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور لڑکی کی مدیت میں مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، اور لڑکی کا جو ہے وہ متن میں مقدمے کا جو متن ہے اس میں یہ کہنا ہے کہ وہ مستقل رہائشی ہے ضلع بہاول نگر کی، اور مارکیٹ گولڑا شریف اسلام آباد کے اندر وہ کام کرتی ہے، مختلف گھروں کا کام کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جناب وہ تنخواہ لینے کے لیے گئی تو ڈرائیور نے جناب یہ حرکت کی، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ 3rd فلور کے اوپر شہری زاہد جو ہے اس کے فلیٹ پہ وہ کچن کا کام کرتی تھی، 15 دن پہلے اس نے کام چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ تنخواہ لینے کے لیے گئی تو جناب اس کے ساتھ یہ حرکت کی۔ اب آپ اندازہ کر لیں یہ ہمارے معاشرے میں کس قدر فرسٹریٹڈ آدمی پھر رہے ہیں، کس قدر گندی حرکتیں کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ میرا ویڈیو دیکھیے گا، جہاں پہ ایک ان ڈرائیو کا ڈرائیور جو ہے وہ لڑکی اس کے آفس سے گھر تک جانے کے لیے بیٹھی ہے، اور اس نے جناب راستے میں غلیظ حرکتیں کرنا شروع کی، اپنے جنسی اعضاء دکھانا شروع کر دیا اس لڑکی کو۔ اور اچھی بات یہ ہوئی اس لڑکی نے اسمارٹلی پلے کیا، اور اس نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ میسیجز کر دیے کہ جس گاڑی میں آ رہی ہوں یہ ڈرائیور جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور بھائی جو ہے وہ پہلے سے 6 لڑکے لے کر کھڑا تھا، اور پھر اس کی جب درگت بنائی تو اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں گندگی کس حد تک پیوست ہو چکی ہے۔ باری آپ لوگوں کی ہے بطور شہری، یہ نہیں کہ آپ نے بس ویڈیو سنا اور آپ چلے گئے، آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بس خواتین کو برقعوں کے اندر ڈال کے کمروں کے اندر بند کر دیا جائے تو وہ پڑھیں نہ، وہ کچھ نہ کریں؟ یہ بھی بات غلط ہے۔ ایسے گندے آدمیوں کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ گندگی ان کے دماغ میں ہے۔ آپ جو اس کی تجاویز آپ کے ذہن میں آتی ہیں ضرور کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، میں گورنمنٹ تک کوشش کروں گی میری آواز پہنچے۔